إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں و بہنوں، تمام طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رب العالمین نے جنہیں اس کائنات کے اندر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ محترم حاضرین، ہم اور آپ آج جس مہینے سے، جس وقت سے گزر رہے ہیں، ہم میں سے ہر شخص اچھے طریقے سے واقف ہے۔ یہ مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، عربی مہینے کے اعتبار سے شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور یہ ترتیب کے اعتبار سے 8واں مہینہ ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر مہینوں کی جو تعداد بیان کیا ہے وہ کتنی ہے؟ 12 ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ نے فرمایا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، لیکن اسی 12 میں سے اللہ نے 4 مہینے حرمت والے بھی بنائے ہیں۔ ان میں سے ایک مہینہ جو ابھی ہم سے رخصت ہوا، جسے ہم اور آپ رجب کے نام سے جانتے ہیں، وہ ابھی ہم سے پچھلے مہینے رخصت ہوا۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے اس کا نام شعبان ہے، اور یہ حرمت والے مہینے میں سے بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کچھ اہم عبادت کرتے تھے اور بڑی کثرت کے ساتھ کرتے تھے، جس سے اس شعبان کو بڑی اہمیت، بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اگر ہم نے
پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو چھوڑ دیا جس سنت کو اللہ کے نبی نے اس مہینے کے اندر زیادہ تر اپنایا ہے، اور ہم نے اس مہینے کو اگر اہمیت کا مہینہ سمجھا کسی دوسری چیز کی وجہ سے، تو یاد رکھیے گا یہ بہت بڑی سنت کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی وجہ سے اسے اہمیت دیا ہے، امت کو بھی یہی حق حاصل ہے کہ امت بھی انہی چیزوں کی وجہ سے اس مہینے کو اہمیت دے۔ اور اس مہینے میں اللہ کے نبی نے جن اعمال کو کثرت سے کیا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان اعمال کو کثرت سے ادا کریں۔ اگر اس سے ہٹ کر کے ہم کوئی اور عمل کرتے ہیں یا کوئی نئی چیز ایجاد کر لیتے ہیں یا شریعت کے اندر جو چیز نہیں ہے اسے دین سمجھ کر اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں، تو یقین جانیے یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس حدیث کے مطابق سب رد کر دی جائیں گی، کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اے لوگو یاد رکھو، جس نے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کیا، کسی نئی چیز کا وجود کیا دین کے اندر جو شریعت میں نہیں ہے، وہ سب کا سب کیا ہے؟ مردود ہے، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس پر عمل بھی نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر زیادہ تر کیا کام کیا ہے، کون سا عمل کیا ہے، اور آج امت محمدیہ کیا کر رہی ہے؟ میرے بھائی، ہمیں اور آپ کو اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور وہی کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی نے کیا ہے، تب تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اللہ سے مزید توفیق مانگیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پوری زندگی اس سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر ہماری زندگی سنت کے خلاف چل رہی ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف چل رہی ہے، ہم کام وہ کر رہے ہیں جو پیارے نبی نے نہیں کیا ہے، اگر ہم سے کچھ ایسا کام ہو رہا ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں زیادہ تر کیا کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث سے اس وقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جو اس حدیث کی راوی ہیں اور راویہ ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدثته قالت لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرا اکثر من شعبان فانه كان يصوم شعبان كله، رواہ البخاری، حدیث نمبر 1970۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بڑی کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ پہلا کام کیا کرتے؟ بڑی کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ شعبان کا مہینہ شروع ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع کر دیتے۔ ایک دوسری روایت کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو روزہ رکھنا شروع کر دیتے، اور اس قدر روزہ رکھا کرتے تھے، اتنا روزہ رکھا کرتے تھے، ہمیں ایسا لگتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ نہیں چھوڑیں گے اور شعبان کے مہینے کو رمضان سے ملا دیں گے، اتنا کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور صحیح بخاری کی روایت کے اندر یہی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بڑی کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس مہینے کو جو اہمیت حاصل ہے وہ روزے کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، ہمیں سنت کے مطابق کیا چاہیے؟ ہم بھی پیارے نبی کی اتباع میں شعبان شروع ہو روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ جس کے پاس جتنی طاقت ہے آپ اپنی طاقت کے مطابق روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ
6 روزہ رکھ لیجئے، 7 رکھ لیجئے، 10 رکھ لیجئے، 15 روزے رکھ لیجئے، جتنا آپ کے پاس طاقت ہے اتنا آپ اپنی طاقت کے مطابق روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسری چیز، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کی وجہ پوچھا۔ اللہ کے نبی، آپ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں اور اتنا زیادہ رکھتے ہیں روزہ کہ اتنا روزہ آپ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ لوگ اس مہینے میں غفلت کا شکار ہیں، لوگ اس مہینے میں غفلت کا شکار ہیں، اور اس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑی کثرت سے پیش کیے جاتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ میرے بھائی ذرا سوچیں، ہم اور آپ بھی انسان ہیں، ہم سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، اور ہم نے سنت کے مطابق کتنی زندگی گزارا ہے؟ کیا ہم نے یہ شعبان کے مہینے میں اب تک جو ہم سے گزر چکا، آج شعبان کی 14 تاریخ ہے، اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں ہم نے کتنے روزے رکھے؟ کیا ہم نے 4 سے 10 روزے رکھے؟ اگر نہیں رکھے تو کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ یہ روزے رکھنا فرض نہیں ہے، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے، پیارے نبی سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اگر پورے مہینے بڑی کثرت سے روزہ رکھا تو ہم بھی پیارے نبی سے محبت میں کم از کم 4-6 روزے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم سے تو یہ بھی نہیں ہوتا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں بڑی کثرت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے، میں یہ چاہتا ہوں جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ کیا ہم نہیں چاہتے جب ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جائیں، اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں، ہم بھی روزے کی حالت میں ہوں؟ لیکن ہم اور آپ اس سنت پر عمل بہت کم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے بھائی ایک چیز اور ہے جو شعبان کے نام پر دین کے اندر کچھ نئی چیزیں ایجاد کر دی گئی ہیں جسے ہم اور آپ کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ کیا اس کا تعلق واقعی شعبان کے مہینے سے ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کام کیا ہے؟ آج شعبان کی 14 تاریخ ہے، ہمارے بہت سارے بھائی یہ تیاری کر کے رکھے ہیں، رات کو جاگنا ہے، عبادت کرنا ہے اور صبح روزہ رکھنا ہے۔ میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ محدثین نے، ائمہ مفسرین نے، کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ ان لوگوں نے صرف پورے مہینے میں ایک روزہ رکھا ہو، یعنی شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھا ہو اور پھر رات میں قیام کیا ہو اور ایک دن کیا ہے روزہ رکھا ہو۔ یہ نہ تو صحابہ کرام سے، نہ تابعین سے، تبع تابعین سے، کسی سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل میں نے بتایا آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بڑی کثرت کے ساتھ میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے اگر ہم سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہم اور آپ بھی زیادہ روزے رکھیں۔ دوسری بات، ایک دن روزہ رکھ کر کے محبت ثابت کرنا اور پھر اس کے بعد پورے مہینے یوں ہی گزار دینا اور پھر رات کو قیام کرنا اور نمازیں پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور یہ کہنا یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، اللہ کے نبی نے کیا ہے، اس بنیاد پر ہم کر رہے ہیں، کیا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ نہیں ہے۔ آئیے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ حدیث
ابن ماجہ کی ہے، جس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رات کو جب 15ویں شعبان آ جائے رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ یہ آئیے یہ بھی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور حدیث نمبر ہے 261۔ یہ حدیث انتہائی ضعیف روایت ہے۔ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات ہو، جب نصف شعبان کی رات ہوتی تو اللہ کے نبی نے فرمایا فقوموا لیلہا، اے لوگوں رات کو قیام کرو، وصوموا شہرہا، اور دن کو روزہ رکھو۔ یہ بات اس حدیث کے اندر کہی گئی۔ کیا واقعی یہ عمل درست ہے؟ یہ بات اللہ کے نبی نے کہا ہے؟ میں اس کی تفصیل اس حدیث کی یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور یہ حدیث انتہائی درجے ضعیف ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اتنا آپ کو بتا رہا ہوں اس کے مد مقابل جو صحیح روایت ہے، صحیح بخاری کی ہے اور صحیح مسلم کی جو روایت ہے جس کے اندر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بڑی کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، وہ روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس روایت کی کوئی حقیقت نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ رات کو قیام۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہا ہے کہ 15ویں شعبان جب آ جائے رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، اگر واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہا ہے تو عملی ثبوت صحابہ اکرام کی زندگی میں ملنا چاہیے، تابعین کی زندگی میں ملنا چاہیے، تبع تابعین سے ملنا چاہیے، ائمہ محدثین ائمہ مفسرین سے ملنا چاہیے، لوگوں نے اس پر عمل کیا ہو۔ کیا کوئی ایسی صحیح روایت ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین، ان لوگوں نے 15 شعبان کی رات کو قیام کیا ہو اور صبح جو ہے روزہ رکھا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات قیام کی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر رات قیام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی جو نماز ہے یہ نماز اللہ کے نبی پر فرض تھی۔ اللہ کے نبی تو ہر روز رات کو اٹھتے قیام کرتے تھے۔ اگر اللہ کے نبی سے اتنی ہی محبت ہے اور سچی محبت ہے تو ہمارے وہ بھائی جو 15 شعبان کی رات قیام کرنے کے لیے جاگتے ہیں، نماز پڑھنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اسی طریقے سے دیگر عبادات کے نام پر جاگتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ہر رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ عمل سے، نہ قول سے، نہ فعل سے کہیں سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے 15 شعبان کو خاص کیا ہو عبادت کے نام پر۔ دوسری چیز، رات کو جاگنا، صبح روزہ رکھنا۔ روزہ میں نے آپ کو بتایا، بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، ائمہ محدثین کی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پورے مہینے یا مہینے کا اکثر حصہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ پورا مہینہ یوں نکال دیا ہو اور صرف ایک روزہ رکھا ہو 15 شعبان کو، باقی پورا مہینہ یوں نکال دیا ہو، ایسا آپ کو کہیں کوئی ثبوت نہیں ملے گا۔ تیسری بات جو اس حدیث سے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ہمارے بہت سارے بھائیوں کا یہ خیال ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ گمان ہے کہ 15 شعبان کی رات چند نمازیں پڑھی جاتی ہیں جس کو 100 رکعت والی نماز یا 1000 رکعت والی نماز بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، اللہ رب العالمین کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھانے کا حکم نہیں دیتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین کسی بھی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھانے کا حکم
نہیں دیتا۔ آج امت کی حالت یہ ہے کہ لوگ 5 وقت کی فرض نماز ادا نہیں کر پاتے، اس میں کتنے بھائیوں کی نماز چھوٹ جاتی ہے، لیکن جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو اس کے لیے خصوصی اہتمام کرتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، اور یہ خیال ہے اگر ہم نے 100 رکعت نماز پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اور 15 شعبان کی رات کے کئی ایک نام دیے گئے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ الرحمہ بھی کہا جاتا ہے، شب برات بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ الشرک بھی کہا جاتا ہے، کئی نام دیے گئے ہیں اس کے۔ اور آپ جانتے ہیں شب برات کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ شب کے معنی رات کے، اور برات کے معنی اظہار کے، علیحدگی کے۔ یعنی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ 15 شعبان کی جو رات ہے یہ رات جہنم سے آزادی کی رات ہے، یہ لوگوں کا خیال ہے۔ میرے بھائی یاد رکھو، اللہ رب العالمین نے جیسے سال میں 12 مہینے بنائے، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں۔ جس کو اللہ نے حرمت والا بنایا اس کی اہمیت، اس کی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کو بھی بابرکت مہینہ قرار دیا ہے، اس کی بھی اہمیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے ہفتے میں کتنے دن بنائے ہیں؟ 7 دن بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور ان 7 دنوں میں اللہ نے آج کا دن یعنی جو جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کو 6 دنوں پر فضیلت عطا کیا ہے۔ کیوں؟ جمعہ کے دن کچھ مخصوص اعمال کیے جاتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، جمعہ کے دن آپ سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی تلاوت کیا، ایک ہفتے اس ہفتے سے لے کر کے یعنی اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو آدمی مسجد میں اول وقت میں آئے گا اس کو ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ بہت ساری فضیلتیں جمعہ کے دن ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک وقت ایسا بھی رکھا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اگر وہ گھڑی اسے مل گئی، بندہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کرے گا۔ یہ جمعہ کے دن کی فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے 6 دنوں پر جمعہ کے دن کو فضیلت دیا ہے، اسی طریقے سے تمام مہینوں پر اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو فضیلت دیا ہے۔ ایسے ہی جتنی راتیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ان تمام راتوں میں صرف ایک رات کو اللہ نے فضیلت دیا ہے۔ وہ رات کون سی ہے؟ کیا یہ شب برات کی رات ہے؟ یہ 15 شعبان کو جو کل آنے والی رات ہے یہ رات مراد ہے اس سے؟ نہیں میرے بھائی، اس سے کون سی رات مراد ہے؟ جسے اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیا ہے۔ وہ رات شب قدر کی رات ہے، جو انشاءاللہ آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر رمضان المبارک کے تعلق سے فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ کون سی چیز نازل کیا؟ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ اور لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا خبر لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر وہ رات ہے، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس ایک رات کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے جو بھائی شب برات کے نام پر جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کیا اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن کریم کے اندر کہیں؟
کیا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں شب برات کی فضیلت بیان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر راتوں میں کسی رات کی فضیلت بیان کیا، وہ رات شب قدر کی رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، عبادت کرتے رات کو جاگ کر کے۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے قوم کے لوگ شب برات کے نام پر جاگتے ہیں، اور شب قدر کے نام پر بہت کم لوگ ہیں جو 5 طاق راتیں جاگتے ہوں، جبکہ اللہ کے نبی کی بڑی واضح حدیث ہے کہ تم شب قدر کو تلاش کرو اور آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ لیکن ہمارے بھائی شب قدر بھی ایک رات جاگ کر کے تلاش کرتے، 27 کو جاگ لیا، عبادت کر لیا اور یہ سمجھتے کہ ہم نے رات کا ثواب حاصل کر لیا۔ پتہ نہیں شب قدر اللہ تعالیٰ 21ویں کو رکھا ہے یا 23، 25، 27، 29 کون سی رات میں رکھا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایک رات جاگ کر کے یہ امید کرنا کہ ہم نے شب قدر پا لیا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر عشرے کی طاق راتوں میں وہ تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور آخری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑے ہی معذرت کے ساتھ، ہمارے جو بھائی شب برات کے نام پر رات جاگتے ہیں، حالت دیکھا ہے کیا ہے؟ نوجوان لڑکے گاڑیاں لے کر کے ریسنگ کرتے ہیں، گاڑیاں لے کر کے دوڑ لگاتے ہیں، گلی محلے میں شور مچاتے ہیں، ہنگامے کرتے ہیں، اور اس قدر شور شرابہ کرتے ہیں دین کے نام پر، ان کے شور شرابے سے دوسرے لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں کا محکمہ بھی پریشان ہو جاتا ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ بھی پریشان ہوتا ہے کہ لوگ یہ مسلمان ہیں اور کس طریقے سے حرکت کر رہے ہیں۔ ان کے بندوبست کے لیے، ان کو سلامت رکھنے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے پولیس والے بھی رات کو جاگ کر کے نگرانی کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے شب برات کے نام پر جاگنا، قبرستان کو سجانا، لائٹنگ کرنا، گھروں کو اندر لائٹنگ کرنا، اور پھر مرد عورت کا ایک ساتھ نکلنا، قبرستان جانا، بھیڑ لگانا، میلہ لگانا، وہاں پر تماشا کرنا۔ یاد رکھو میرے بھائی، یہ ساری چیزیں کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات اگر جاگنا ہے تو جاگ کر یہ ساری چیزیں کرنے کا حکم دیا؟ آج آپ دیکھ لیں، شب برات کے نام پر قبرستان سجائے جاتے ہیں اور مرد عورت ایک ساتھ قبرستان جا کر کے بھیڑ لگاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک بات آپ کو اور بتا دوں، شب برات کے اندر ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جن کا یہ خیال ہے، ہمارے جو مرحومین ہیں، جن کا انتقال ہو چکا ہے، جو دنیا سے چلے گئے، ہونا تو یہ چاہیے ہم لوگ جو زندہ ہیں اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کے نام پر صدقہ کا کام کریں، صدقہ جاریہ ان کے نام پر کریں، نیکی کا کام ان کے نام پر کریں۔ لیکن یہ کیا، ان کے نام پر تماشے کرنا، بھیڑ لگانا، قبرستان جانا اور زیارت کرنا، اور پھر یہ کہنا ہم نے ایثار ثواب کی نیت سے یہ سارا کام کیا ہے، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ ہمارے بہت سارے بھائیوں کا یہ خیال ہے، ہمارے جو مرحومین ہیں 15 شعبان کی رات ان کی روحیں لوٹ کر کے گھر کو آتی ہیں، اور لوگ ان کے استقبال میں گھروں کے اندر میٹھے بناتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ جو سماج کے اندر چل رہا ہے، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، کسی نے یہ کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہوا، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، میرے یہ چچا سید الشہداء ہیں، تمام شہیدوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے نام پر کوئی چیز ایسی کیا ہے
याद रखो मेरे भाई, कुछ भी नहीं है ऐसा। अगर कोई मरहूमीन के नाम पर ये सारे काम करता है, उठाइए कुरान करीम, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून। जो लोग ये कहते हैं, हरगिज़ बकवास बकते हैं वो लोग, उनकी बातों में कोई हकीकत नहीं है। कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग इंतकाल कर गए हैं, उनके दरमियान अब क़यामत तक के लिए अल्लाह ने एक बरज़ख हायल कर दिया है। बरज़ख जानते हैं, ये दीवार है, दीवार के पीछे क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, कुछ भी मालूम नहीं है। यानी जिसका इंतकाल हो गया है वो किस हाल में है अल्लाह ही बेहतर जानता है, उसके अलावा कोई हाल नहीं जानता। क्यों? उठाइए हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर मरने वाला इंसान नेक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करता है, उसकी कब्र को रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देता है। और अगर मरने वाला इंसान गुनहगार है, अल्लाह का नाफरमान है, तो अल्लाह ताला उसकी कब्र के अंदर अजाब वाले फरिश्ते मुतय्यन कर देता है। उसकी कब्र के अंदर सांप बिच्छू अल्लाह ताला मुतय्यन कर देता है, जो उसे अज़ियत देते हैं, तकलीफें देते हैं। अब आप ये कहेंगे हमने बहुत सारे कब्र खोदने वालों को देखा, ना तो कोई जन्नत का बाग नजर आया और ना कोई जहन्नम नजर आई। अल्लाह ने यही बात कहा कुरान के अंदर, कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून। हमने उनके दरमियान एक बरज़ख हायल कर दिया है। अल्लाह ने एक आड़ लगा दिया, एक पर्दा लगा दिया है, जो हम और आप देख नहीं सकते हैं। जो इसका इंतकाल हुआ वही जानता किस हालत में वो गुजर रहा है। इसलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करने का हुक्म दिया, उनके नाम पर सदका करने का हुक्म दिया, उनके नाम पर नेकियां करने का हुक्म दिया। वो नेकियां जो शरीयत से साबित हैं, जो अल्लाह के नबी के ज़बान से साबित हैं, वो करने का हुक्म दिया जिसका सवाब उनको पहुंचे। ये नहीं आप अपनी मर्जी से कोई नई चीज़ ईजाद कर ले और उसको दीन बना ले। मेरे भाई, ये तमाम चीज़ें दुनिया के अंदर हो रही हैं। और फिर मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ, ये सारी बातें कहने का मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है, किसी को तंज करना मकसद नहीं है, किसी को निशाना बनाना मकसद नहीं है। मकसद क्या है? मैं अपनी भी इस्लाह चाहता हूँ और आपकी भी इस्लाह चाहता हूँ, पूरी उम्मत की इस्लाह चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ हमारे दरमियान जो गलत चीज़ें आ गई हैं दीन के नाम पर, हम और आप उसकी इस्लाह कर लें, काम वो करें जो आखिरत में हमें फ़ायदा पहुँचाए। वरना आप दीन के नाम पर नेकियां करते रहें, वो काम करते रहें जो अल्लाह उसके रसूल से साबित नहीं है। पता ये चला आपने जिंदगी भर उसे दीन समझ करके किया, लेकिन मौत के बाद वो सारी चीज़ें नुकसानदेह साबित हो जाएंगी। इसलिए आखिर में फिर मैं बड़े अदब के साथ अपने भाइयों से कहता हूँ, मेरे भाइयों, अपने आप को दीनदार बनाओ, काम वो करो जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, जो प्यारे नबी ने करके दिखाया है वो करो, उसके अलावा दूसरी चीज़ें ना करो। वरना अल्लाह के नबी की वो हदीस जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही है और गुमराही क्या है? जहन्नम में ले जाने वाली है। आप दीन समझ करके करेंगे, लेकिन हकीकत में वो दीन नहीं होगा, आप गुमराही का शिकार हो जाएंगे। अल्लाह ने हर एक को अकल दिया है, आप तहकीक करें, कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, तलाश करें, उलमा से राब्ता करें, किताबों के अंदर देखें, सारा दीन और सही दीन मौजूद है आज, लेकिन हम और आप वहाँ तक कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए हमें और आपको चाहिए, हम और आप मिल करके सही दीन को इख्तियार करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी जो बातें कही गई हैं, अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, रब्बुल आलमीन हमारी सारी खताओं को बख्श दे, रब्बुल आलमीन हमें जब तक दुनिया में जिंदा रखे सही मानों में कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें सही मानों में अपने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे नबी की लाई हुई शरीयत पर दिलो जान से
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری ساری خطاؤں کو بخش دے۔ اب تک ہم سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں، کبیرہ صغیرہ جو بھی گناہ ہوئے ہیں جانے یا انجانے میں، اللہ تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین ہماری ساری خطاؤں کو بخش دے۔ رب العالمین جو لوگ ہمارے درمیان نہیں ہیں، جن کا انتقال ہو چکا ہے، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین جو لوگ دنیا کے اندر زندہ ہیں، انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، انہیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ رب العالمین ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے بن کر کے زندہ رہیں، خاتمہ ہو ایمان پر ہو، زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔